تجلی سے لگائے ہوئے ایلو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ایلو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ملائے انوار بنائے ہوئے دل کو ملائے انوار بنائے ہوئے اور کشتیاں کنارے سے سجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا وہ ایسے ہی دی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اور جو کشتی کا مسافر ہے نا، کشتی کا جو کیپٹن ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو کہ کشتی میں جو سفر کیا جاتا ہے تو راستہ کیسے لیتے ہیں؟ ستاروں سے. تو ہم الحمدللہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے راستہ لیتے ہیں. ہماری کشتی حضور نے پہلے ہی گرا دی. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل محبت کا دامن، اہل بیت کی محبت کا دامن، اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا دامن. انشاءاللہ ہمارا بیڑا ہی پار ہے. کشتیاں کنارے سے لگائے کیا وہ ہوئے جو محمد کے ترانے ہوئے کیا وہ ہوئے جو محمد کے ترانے ہوئے لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے اور حاضر و ناظر نور و بشر خود کو جانتا ہوں بات کا نظر محبوب پیسا کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے کو چھپائے ہوئے رات کو ہوشیار دن کو ہوشیار رات کو بیدار رات کے دل نیند تجاری لاوے درد مدام یاد سجنتی سوسیاں دن کو ہوشیار رات کو بیدار چین کی نیند کہاں غربت کے سوا جب نبی کا ہوا قبر میں جائے گا اسے فرشتے کہیں کا نام العروس فرشتے کہیں گے سو جا ایسے سو جا جیسے ہم سوتی ہے اور جس کو نیند گئی پھر وہ کیا کہتا ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان
تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں، ہم تو محشر میں انہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ آتے ابو بکر و عمر کا لب پر، چلو مولا علی سے پوچھتا گواہی گھر کی ہونی چاہیے، مزہ آئے گا۔ مولا علی کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، باب علم، شہنشاہ ولایت، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی مومن کے سینے میں، کسی میں دہراتا ہوں آپ دہرائیں، کسی مومن کے سینے میں مجھ علی کی محبت اور صدیق و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک گواہی آل نبی اولاد علی سے، امام حسن سے، نہیں سمجھا؟ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ کو صرف وہی سنایا جاتا ہے جو سننا مقصود ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، حدیثیں پڑھو، بڑا ذخیرہ ہے، بڑا وسیع ذخیرہ ہے۔ امام حسن سے پوچھا گیا کہ اے امام حسن، اے آل نبی اولاد علی، یہ بتائیے کیا صدیق اور عمر کی محبت سنت ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ آپ کہا لا فریضۃ، یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ آل نبی اولاد علی۔ کہو کون کہہ رہا ہے؟ آل نبی۔ آج کل بہت نہ کہو آل نبی، ہاں گھر کی گواہی، نام آتے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا پہلو میں سنائے ہوئے ہیں، بگڑتا وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہ بننا تیری آمد تمہاری نصیب۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابی نے عرض کی حضور آپ بھی کہا ہاں میں بھی، لیکن اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ تو ہم لوگ یہ عمل کر کے اس پر مان نہیں کرنا ہے، فرائض ادا کرنا ہے، لیکن بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی رحمت۔ حضور کی یہ حدیث پاک سنو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، سنو۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 سال کی زندگی دی، 400 ایئرس، اور وہ ایک جزیرے پر تھا، چاروں طرف پانی، ایک جزیرہ۔ تو اللہ نے اس کے لیے اس جزیرے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا اور وہاں انار کا درخت لگا دیا۔ تو اس کا ایک ہی کام تھا، انار کھا کے پانی پی کے عبادت، اس کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں اس جزیرے پر۔ تو وہ اس کا اس کام تھا عبادت کرنا، عبادت کرنا، عبادت کرنا، اور کوئی کام ہی نہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آیا نا، اور فرشتہ جب پہنچا نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ فرشتے مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جب میں جاؤں تو میری روح نکال دے۔ تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھا، اس کی روح نکال دی۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی ادھر سے گزرتے نا تو وہ شخص ایسے سجدے نہیں ہے، ہم جب بھی گزرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ شخص سجدے نہیں ہے۔
قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا، کتنی بات ہے؟ 400 سال کی بات روایت کرتے کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا تو اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ تو بندہ کہے گا مولا تو نے یہ کہا رحمت سے، مولا میں نے 400 سال عبادت کی، میں نے 400 سال عبادت کی، وہ کوئی کام بھی نہیں، مولا کچھ نہیں کیا، بس عبادت ہی کی، اور تو کہتا ہے رحمت سے جنت میں؟ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں ترازو لاؤ، میزان لاؤ، پھر میزان کیا جائے گا، تو میزان کے ایک پلڑے میں اس کی 400 سال کی عبادت رکھی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں اللہ اپنی نعمتوں میں سے اس ایک آنکھ وہ رکھے گا۔ تو اللہ کی نعمت جو آنکھ ہوگی نا اس کا پڑا بھاری ہوگا، پھر اللہ کہے گا فرشتوں اب اس سے میرے عدل کی وجہ سے جنت، تو وہ رونا شروع کر دے، وہ روئے گا چلائے گا مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے تیری رحمت، تو اللہ کہے گا فرشتوں اسے میری رحمت سے جنت میں دے گا۔ نمازیں پڑھو، فرائض واجبات ادائیگی کرو، حج و زکوٰۃ ادا کرو، اچھے کام کرو، صدقات دو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے آج کل بہت دور ہے۔ دیکھیں آج کل ہم اتنے دور ہیں چیزوں سے کہ ہم بس اللہ معاف کرے سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا نے کسی کی عزت کو محفوظ ہی رکھا، جس کا دل چاہے جو چاہے جس کا مرضی ہے وہ ڈال، اور جھوٹ کا بازار گرم، اور پھر لوگ بھی شیئر پر شیئر، شیئر پر شیئر۔ خدا کے واسطے جب بھی کوئی چیز شیئر کرو تو یہ ضرور دیکھنا کہ یہ کیا شیئر کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت تک یہ چلتا رہے اور میرے نامہ اعمال میں گناہ ہے۔ کوئی اچھی چیز ہو اب شیئر کریں۔